وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی نشست کا سوال ہے، غیر مسلم کو دین کیسے سمجھایا جائے؟ اور یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ آج کی ہماری جو نسل نو ہے وہ پوری کی پوری اس وقت سوشل میڈیا پہ تقریباً کم و بیش شفٹ ہو چکی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد کا جب واسطہ غیر مسلموں سے پڑتا ہے، غیر مسلم یا بطور اعتراض سوال کرتے ہیں یا دین کو سمجھنے کے لیے سوال کرتے ہیں، تو پھر وہ اہل علم و عمل سے رابطہ کرتے ہیں۔ وہ نوجوان جن کے دل میں درد ہوتا ہے، جو دین کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں، سمجھانا بھی چاہتے ہیں، اب وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے مخاطب کو یا اپنی مخاطبہ کو دین کیسے سمجھائیں۔ تو پھر وہ علماء سے رجوع کرتے ہیں، جی انٹرنیٹ پہ فلاں لڑکی سے فلاں لڑکے سے ہمارا رابطہ ہے، وہ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، دین کو سمجھنا چاہتی ہے، ہم کیسے سمجھائیں؟ حالانکہ یہ ایک ایسی سمجھی سمجھائی بات ہے کہ اہل علم سے اس ابتدائی سوال کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ مسلمان پیدائشی طور پہ داعی ہوا کرتا ہے۔ اگر ایک مسلمان نے دنیوی تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے پاس سکلز آ چکے ہیں، وہ ایک سطح پہ پہنچ چکا ہے، وہ روزگار کا اپنا بندوبست کر رہا ہے، تو اس سے کہیں پہلے ایمانیات کا بندوبست اس کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ لیکن کوئی بات نہیں، تنقید مقصود نہیں ہے، صرف بیدار کرنا مقصود ہے۔ تو سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ غیر مسلم کو دین ہم کیسے سمجھائیں؟ بہت سیدھا سادہ جواب ہے، بھائی جیسے آپ نے سمجھا ویسے سمجھائیں۔ تو دین کو آپ نے کیسے سمجھا ہے، یہ ہم اس پروگرام کے پہلے سوال کے جواب میں دے چکے ہیں۔ یہ ہماری جو نشست ہے، سوال جواب کی نشست، اس کا دوسرا سوال ہے آج، غیر مسلم کو دین کیسے سمجھائیں۔ پہلا جو سوال آپ سن چکے ہیں وہ یہ تھا کہ ہم دین کو کیسے سمجھیں، دین کو سمجھنے کا آغاز کیسے اور کہاں سے کریں۔ تو یہ اسی سے متعلق سوال ہے تھوڑا سا۔ تو سیدھا سادہ جواب ہے، آپ نے دین کو جس طریقے سے سمجھا ہے اس طریقے سے سمجھائیں۔ تو دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی ترتیب ہے کہ یاد رکھیے گا، دین کو سمجھنے کی جو ترتیب ہے وہی ترتیب دین کو سمجھانے کی ہے۔ تو دین کو سمجھنے کی ترتیب کیا ہے، وہ تو پہلے سوال کے جواب میں بات چونکہ آ چکی ہے، لیکن یہاں بھی تھوڑا سا اس کو ٹچ دینا ضروری ہے۔ تو دین کو سمجھنے کی ترتیب کیا ہے اور سمجھانے کی ترتیب وہی ہے، توحید، آخرت، اس کے بعد رسالت۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ توحید، آخرت، اس کے بعد رسالت۔ سب سے پہلی اللہ کی توحید کو سمجھائیں آپ ایک غیر مسلم کو، یہی سمجھنے کی ترتیب ہے۔ ایمانیات کی طرف آئیں، وجود باری تعالی، توحید باری تعالی۔ توحید باری تعالی صرف قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نہیں ہے، جائے نماز سے لے کر جائے اقتدار تک 24 گھنٹے کی زندگی میں، شب و روز کے ایک ایک لمحے میں صرف ایک اللہ کی اطاعت، کسی اور کے نہیں۔ سمجھے؟ رسول کی اطاعت بھی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے توحید باری تعالی۔ اس کو اچھی طرح سمجھائیں غیر مسلم کو۔ غیر مسلم کو دین سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے قدم پر شاہ کلید جو ہے توحید وہ سمجھائیں۔ نبی علیہ السلام کا یہی طریقہ کار تھا۔
کوہ صفا پر آپ نے کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ پہ آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، یہاں بھی وہاں بھی، دین میں بھی دنیا میں بھی، اس زندگی میں بھی اور آنے والی زندگی آخرت میں بھی۔ تو سب سے پہلے اسے توحید سمجھائیں، اور توحید سمجھانے میں مددگار عقیدہ آخرت ہے۔ جزا سزا کا دن، ایک تو جزا سزا کے دن کو سمجھائیں کہ بھائی جزا سزا کا دن بالکل لاجیکل ہے، توحید بھی بالکل لاجیکل ہے۔ انشاءاللہ اس سے ملتے جلتے اور سوالات بھی ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ میں اپنی زندگی کا پورا نچوڑ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، اللہ ضرور مجھے توفیق دیں گے۔ اور الحمدللہ سوال جواب میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ نے بچپن سے ہی مجھے بڑے اچھے دوست عطا کر رکھے تھے۔ میں ان گزرے دوستوں کو جو آج میری نظروں کے سامنے موجود نہیں، آج بھی یاد کرتا ہوں اور کبھی کبھی رو پڑتا ہوں کہ مجھ جیسے ایک کم علم کم عمل انسان کو اللہ نے کتنے اچھے دوست دیے ہوئے تھے، اور آج بھی الحمدللہ حلقہ احباب اچھا ہے، لیکن مجھے کہتے ہیں نا یاد ماضی عذاب ہے یا رب، میں تو کہتا ہوں یاد ماضی ثواب ہے یا رب۔ اللہ نے مجھے بڑے اچھے دوست دیے تھے، سوال جواب کی نشست بچپن سے ہی، تو خیر میں اس پہ نہیں جاتا۔ تو آخرت پہ توحید کو سمجھانے کے لیے آخرت کا سہارا لیں۔ ایک تو آخرت بات سمجھ آ جائے گی۔ آخرت کس چیز کا نام ہے؟ بدلے کا نام ہے بھائی۔ جو اچھا کرے گا اچھا بدلہ ملے گا، برا کرے گا برا بدلہ ملے گا، اور یہ بالکل لاجیکل ہے۔ دنیا میں ایسا ممکن نہیں کہ پورا اچھا بدلہ ملے پورا برا بدلہ ملے۔ ایک بندہ 100 قتل کرتا ہے، بدلے میں وہ ایک ہی دفعہ پھانسی چڑھتا ہے، 99 قتل کا حساب اس سے کون لے گا؟ ایک دن ہونا چاہیے کہ دنیا کی صف لپیٹ دی جائے، دنیا بالکل ختم ہو جائے۔ ایک بندے کا جو عمل ہے وہ نیکی کے حوالے سے بھی اپنے اثرات کے انتہا کو پہنچ جائے، بدی کے حوالے سے بھی اپنے اثرات کے انتہا کو پہنچ جائے، فل سٹاپ لگ جائے، دنیا کی صف لپیٹ دی جائے، بس جس کا عمل جہاں تک اثر کر گیا ہے اس کو اس کا بدلہ ملے۔ اگر اچھا عمل ہے تو اچھا بدلہ ملے، برا عمل ہے تو برا بدلہ ملے۔ اسی کا نام تو آخرت ہے۔ یہ بڑی لاجیکل ہے۔ ایک تو آخرت کا تصور اس کو سمجھ میں آ جائے گا، ایک آخرت کے تصور کو سمجھ آنے سے وہ بدی سے روکے گا، اسے پتہ چلے گا کہ بھائی یہ دین کا آنا اتنا لاجیکل ہے، میں دین کو تسلیم نہ بھی کروں تو یہ چیز لاجیکل ہے، تو مجھے اپنی بدی کا حساب بھی دینا ہے، نیکی کا حساب بھی دینا ہے۔ تو وہ نیکی کی طرف لپکے گا اور بدی سے رکنے کی کوشش کرے گا۔ جب وہ نیکی کی طرف لپکے گا تو بھائی پہلے نیکی دیکھے گا نیکی کون سی ہے، بدی سے رکنے کی کوشش کرے گا تو پہلے بدی کو معلوم کرے گا بدی کون سی ہے، میں رکوں، نیکی کون سی ہے، میں اس کی طرف جاؤں۔ یہی چیز اس کو توحید کی طرف لائے گی۔ ایک توحید اپنی جگہ توحید سمجھائیں، سمجھ آئی؟ ایک گھر میں 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا جی؟ ایک کائنات میں 2 خدا نہیں ہو سکتے، وگرنہ کبھی سورج مغرب سے طلوع ہوتا، کبھی مشرق سے، اور کبھی دونوں ٹکرا کے ختم ہو جاتے، کیونکہ ایک سے زائد خداؤں کی اپنی اپنی مرضی چلتی۔ توحید اپنی جگہ سمجھائیں، آخرت اپنی جگہ سمجھائیں، آخرت سے پھر توحید سمجھ میں آئے گی، توحید سے پھر آخرت سمجھ میں آ جائے گی۔ جب یہ توحید اور آخرت کا سبق اسے اچھی طرح ملے گا تو اس سے رسالت کا سبق آپ سمجھ آ جائے گا، خود بخود سمجھ آ جائے گا، کیونکہ توحید اور آخرت کے پیغام کے لیے ایک نمائندے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک ایسے منتخب نمائندے ہونے چاہیے جو اپنی ذات میں فطرتاً بھی معصوم ہو اور اوپر سے پیغام بھیجنے والا ان کی نگرانی بھی کر رہا ہو، تاکہ وہ باقی انسانوں تک خدا کا توحید کا پیغام پہنچائیں، آخرت کا پیغام پہنچائیں۔ تو یہ رسالت کا تصور خود بخود سمجھ آ جائے گا جب اس بندے کو توحید سمجھ آ جائے گی، جب اس بندے کو آخرت سمجھ آ جائے گی۔ اب یہ 3 ستون ہو گئے، توحید، آخرت، ان دونوں کو سمجھانے کے لیے رسالت کا سلسلہ جاری ہوا، کیونکہ جب بندہ توحید کو سمجھے گا، آخرت کو سمجھے گا، جو ہم نے سمجھانا ہے وہ تو رسالت ہی کی وجہ سے سمجھانا ہے کہ رسالت نے ہمیں توحید اور آخرت سمجھائی ہے، لیکن ہم اس کو پہلے توحید سمجھائیں گے، آخرت سمجھائیں گے، کیونکہ رسالت نے یہی کام کیا تھا کہ رسالت نے سب سے پہلے توحید سمجھائی تھی، آخرت سمجھائی تھی، اور ان دونوں کو سمجھانے کے لیے خود کو اللہ کا نمائندہ قرار دیا تھا۔ ہم بھی ایسے ہی کریں گے، پہلے توحید سمجھائیں گے، آخرت سمجھائیں گے، بتائیں گے کہ بھائی یہ سمجھانے کے لیے جو ہستیاں آئی تھیں نا، ان کو رسول کہتے ہیں، ان کو نبی کہتے ہیں۔ جب یہ تینوں حقیقتیں سمجھ میں آ جائیں تو پھر اسے بتا دیں
کہ بھائی جب دنیا کی صف لپیٹ دی جائے گی تو اس کا مطلب جو سمجھانے والے نمائندے آئے تھے وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچیں گے، تو بس سمجھانے والا آخری نبی آ چکا ہے محمد الرسول اللہ، جو آخری نبی ہیں، آخری امام ہیں، آخری معصوم ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ خاتم المعصومین ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کے بعد کوئی امام نہیں، ان کے بعد کوئی معصوم نہیں، اور ان کے بعد وحی کا سلسلہ جاری نہیں ہو سکتا، وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اب ان کے بعد اگر کوئی نبی کو خاتم النبیین کہتے ہوئے بھی یہ کہے کہ بھائی وحی کا سلسلہ نبی کی موت کے بعد بھی جاری ہے، وہ سب سے بڑا زندیق اور مرتد ہے، وہ حقیقت میں مرزائیوں سے بڑا مرزائی ہے۔ یہ اسے سمجھائیں، توحید، آخرت، رسالت، ختم نبوت۔ اب یہ جب چیزیں سمجھ آ جائیں گے نا تو پھر اس کے جو باقی اسلام کے عملی احکام ہیں اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس اسے عملی احکام بتاتے چلے جائیں گے اور وہ تسلیم کرتا چلا جائے گا۔ وَلَقَدْ